گزشتہ جمعے میں عرض کر رہا تھا کہ اصل جو زندگی ہے وہ ہے آخرت کی زندگی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ اللہ فرماتا ہے جو آخرت کی زندگی ہے خیر، وہ سب سے اچھی ہے، وَأَبْقَىٰ، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو قرآن مجید ہمارے لیے رہنما ہے اور ہدایت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے، ماؤں سے بھی زیادہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو، کائنات کو، اپنی ساری مخلوق کو جو محبت تقسیم کی ہے وہ 100 میں سے ایک ہے، 100 میں سے ایک ہے۔ اس ایک محبت کی یہ نشانی ہے کہ ماں جو ہے وہ پسند نہیں کرتی کہ اس کی اولاد کو تکلیف ہو، جانور بھی اپنی اولاد کی تکلیف کو پسند نہیں کرتا۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل، رب ذوالجلال جس نے اپنے حصے میں 99 محبت رکھی ہو، 99 محبت رکھی ہو، تو وہ رب کیسے چاہے گا کہ اس کا بندہ جہنم میں جلے یا اس کا بندہ عذاب میں مبتلا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت سارے آنکھوں والوں کو، جن کی آنکھوں میں روشنی تھی دنیا میں، ایسے بہت سارے لوگوں کو اللہ اندھا کر کے اٹھائے گا۔ ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی، انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اللہ ہماری تو دنیا میں آنکھیں تھیں، ہمیں تو نظر آتا تھا، ہماری تو روشنی تھی، یا اللہ تو نے ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یاد کرو تمہارے سامنے میرے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، میرا حکم بیان کیا جاتا تھا، اور تم میرے احکامات کو جو ہے وہ بھلا دیتے تھے، سن کر انسنی کر دیتے تھے، گویا تم نے سنا ہی نہیں ہے، تم میرے حکم کو بھول جاتے تھے، یاد نہیں رکھتے تھے۔ تو جس طرح تم نے دنیا کے اندر میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، قرآن کی جو آیتیں ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، اللہ فرمائے گا جس طرح تم نے دنیا میں میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، سو آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا، آج تمہیں بھی کوئی نہیں پہچانے گا، نہ تم کسی کو دیکھو گے، اور تمہیں اسی حال میں جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ میرے دوستو، میرے نوجوانوں، دنیا کی جو رنگینی ہے نا، یہ ایک دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں تو کبھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، پہچان کر سکتے ہیں کہ جناب یہ امیر کی قبر ہے، یہ غریب کی قبر ہے۔ کتنے امیر لوگ ہیں، بلکہ بادشاہ بھی بڑے بڑے بادشاہ، وقت کے بادشاہ، جن کے ایک آرڈر کے اوپر پورے ملک کا نظام رک جائے، ان کے ایک آرڈر پر سسٹم چلتا، سسٹم رک جاتا ہے۔ اور کئی ایسے لوگ جنہوں نے اپنی گاڑیوں کو تک سونے کا بنایا کہ سونے کی ان کی گاڑی ہے، یہ حقیقت ہے، اور سونے کے جہاز ان کے، تو آج وہ بھی مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک، بڑے بڑے بنگلوں کے مالک، اور اربوں خربوں روپے کے مالک آج وہ دنیا میں نہیں رہے، چلے گئے۔
تو اصل زندگی دنیا میں کس کی ہوتی ہے؟ اچھی زندگی کس کی ہے اصل؟ کون خوش نصیب ہے جس کی زندگی دنیا میں وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت جب کچھ لوگوں کو راحت اور سکون عطا فرمائے گا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تفسیر میں ہے کہ 3 آدمی جو ہے، 3 شخص قیامت کے دن جب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، اپنی بقا اپنی بخشش کے لیے بھاگ رہیں گے، تو اس موقع پر فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہوں گے، 3 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ مشک و عنبر کا جو ایک ٹیلا ہوگا، ایک چبوترا ہوگا، ایک جگہ بنی ہوگی جو مشک اور عنبر کی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر ان 3 قسم کے لوگوں کو بٹھائے گا۔ جب لوگ مارے بھاگ رہے ہوں گے تو اللہ 3 قسم کے لوگوں کو جو ہے عزت سے بٹھائے گا، ان کا بچھونا جو ہے مشک اور عنبر کا ہوگا۔ کون سے لوگ ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وہ ایک تو وہ ہے کہ جو دنیا میں ہر حال میں ہر حالت میں اللہ کے قرآن سے محبت کیا کرتا تھا۔ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے میری تو آپ کہیے سبحان اللہ، کہ وہ دنیا میں قرآن سے محبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مسجد کا امام ہے، وہ قرآن مجید کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، مقتدی ہے، قرآن کو اللہ کی رضا کے لیے سنتا ہے، قرآن سنتا ہے تو دل اس کا مزید خوشی سے جھومتا ہے، اور گھر میں ہوتا ہے تو بھی قرآن مجید سے محبت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ مشک اور عنبر کے بچھونے پر بیٹھے ہوں گے، جب لوگ خوف اور دہشت میں ہوں گے کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں کو، ان لوگوں کو اس طرح آخرت کا جو خوف ہوگا اس خوف سے ان کو خالی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ اور دوسرا کون؟ وہ شخص جو لوگوں کو مسجد کی طرف بلائے، جو لوگوں کو مسجد کی طرف بلائے، جیسے مؤذن اذان دیتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، امام لوگوں کو بلاتا ہے، کوئی جا کر لوگوں کو دعوت دیتا ہے نماز کی۔ اللہ اکبر۔ پیارا آقا فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن انہیں اسپیشل گیسٹ یعنی مہمان خصوصی بنا کر انہیں مشک اور عنبر کے بستر پر بٹھائے گا، اور اللہ انہیں ہر قسم کے خوف سے خالی کر دے گا جس خوف کے اندر دوسرے لوگ مبتلا ہوں گے۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ جو میں بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا، جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، وہ یہ والی بات ہے کہ ایسا شخص جو دنیا میں رزق کی تنگی کا شکار ہے، غریب ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ حرام کی طرف نہیں جاتا، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی غربت لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، رزق حلال بھی تلاش کرتا ہے، اور جو اللہ کے حکم ہے
نماز ہے، روزہ ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، جو فرض ہیں اور جو حرام ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس غربت کی حالت میں جو شخص اللہ کے حکم کو مانے گا، اللہ بروز قیامت اسے مشک اور عنبر کے بستر پر بٹھائے گا، اور ہر قسم کے خوف سے رب کریم ان کو خالی کر دے گا۔ میں کبھی غور کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز سے متعلق مجھے ارشادات فرمایا۔ ہمارے ہاں دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت بڑے ولی تھے، ولیوں کے سردار، تو امام الاولیاء، اولیاء کرام کے امام تھے وہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ وہ اپنی بات کر رہے ہیں، کسی کی اور بات بتا رہے ہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ خود بھی صاحب کشف اللہ رب العالمین کے ولی تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے نیک بندے نے، ولی نے عالم کشف میں اللہ سے پوچھا، اے اللہ، تیری اتنی بڑی مخلوق ہے، زمین بھری ہوئی ہے تیرے بندوں سے، اتنے سارے تیرے بندے ہیں، لیکن جو تجھ سے محبت کرتے ہیں وہ بہت تھوڑے کیوں ہیں؟ یہ تھوڑے سے لوگ کیوں ہیں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو تیرے حبیب سے سنا، ہم نے تو تیرے قرآن سے سنا کہ تو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتا ہے، لیکن یہ ایسا کیوں ہے کہ جو تیرے بندے ہیں وہ تجھ سے محبت نہیں کرتے؟ جو تیرے بندے ہیں وہ تجھ سے محبت نہیں کرتے، یا اللہ تجھ سے محبت نہیں کرتے، وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں جو تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں، زیادہ لوگ تو تجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بندے، یہ جن تھوڑے لوگوں کو تو دیکھتا ہے نا، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ ان کی شان نہیں ہے، بلکہ ان کے دل مجھے اچھے لگے تو میں نے ان کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے منتخب کر لیا، اور ان کے دلوں کے اندر میں نے اپنی محبت ڈال دی، تو میرے دربار کی طرف، میری بارگاہ کی طرف، یا میری محبت اس سے اچھی لگتی ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اولیاء کرام غالباً حضرت امام زین العابدین یا کوئی بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ اللہ کی محبت میں اتنا ہونا چاہیے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی باتیں ہوں، اللہ کے خوف کی باتیں ہوں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ فرمایا کہ اگر یہ بھی نصیب میں نہ ہو تو بندہ کم سے کم اپنے آپ کو رونے جیسا بنا لے۔ اور بلکہ کسی نے کہا کہ جب تم اللہ کا قرآن پڑھو نا تو رو، تو پھر ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور اگر ہمیں رونا نہ آئے؟ اللہ اکبر، کہ قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے ہیں نا، پہاڑ پر، تو پہاڑ بھی میرے خوف کی وجہ سے اور قرآن مجید کی ہیبت کی وجہ سے اور قرآن مجید کی پاور کی وجہ سے، یہ میرے خوف اور ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پہاڑ بھی پھٹ جاتا، کہ قرآن کی جو پاور ہے اس کے پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔
تو جب مومن بن گئے مومن، جب مسلمان قرآن کو پڑھے اور اس کا دل قرآن پڑھ کر نہ پگھلے اور وہ دل کے اندر قرآن کی اس مٹھاس کو محسوس نہ کرے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو، تو فرمایا کہ جب پوچھا کہ اگر کسی کو کوئی نہ روئے، رونا نہ آئے، اللہ اکبر، ان بزرگ نے کہا اگر قرآن پڑھ کے تمہارا دل نرم نہیں ہوتا اور تمہیں رونا نہیں آتا تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اپنے قسمت پر رو، اپنے قسمت پر رو، اپنے نصیب پر تمہیں رونا چاہیے کہ تمہیں نصیب کیسا ملا ہے کہ قرآن پڑھ کے بھی تمہارا دل نرم نہیں ہوتا اور تمہیں رونا نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر، عبادات کے اندر ایک کشش رکھی ہے، ایک مٹھاس رکھی ہے، اور اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو ان چیزوں کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ نیکیاں یوں آسانی سے نہیں ملتی اور بندہ یوں آسانی سے نیک نہیں بن جاتا۔ اگر نیک بننا اتنا آسان ہوتا تو ہر بندہ نیک ہوتا۔ قرآن کا کام ہے وما علینا الا البلاغ، کہ جو پیغام ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ حدیث کا کام ہے جو پیغام ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ یعنی آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے احکامات کی شکل میں، حدیث رسول کے احکامات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دسترخوان بچھا دیا ہے، اپنی رحمت کا دسترخوان بچھا دیا ہے کہ اب جو بھی اہل نصیب ہوگا وہاں سے اٹھائے گا اور اپنی آخرت کے لیے وہ زاد راہ تیار کرے گا۔ وہ جیسے اس کی مثال یوں دی جاتی ہے نا کہ اگر آپ کو کہیں سفر پر جانا ہو، دور دراز کو آپ کو سفر پر جانا ہو 4-5 دن کے لیے، اور گاڑی کا ٹائم ہو 3 بجے، جمعے کے دن 3 بجے گاڑی کا ٹائم ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تیاری رکھیں گے، سامان پہلے سے باندھ کے رکھیں گے، اور اگر آپ کا جو سفر ہے وہ آدھے گھنٹے کا ہے گاڑی تک جانے کے لیے، آپ 1 گھنٹہ پہلے چلے جائیں گے تاکہ گاڑی کہیں چھوٹ نہ جائے۔ پہلے سے مکمل بندہ تیاری کر کے رکھتا ہے، اور اگر دوسرا دوست اس کو بھی ساتھ میں جانا ہو، وہ کوئی چیز بھول جائے تو اس کو بندہ ڈانٹتا کہ جب تجھے پتہ تھا جانا بھی ہے تو پہلے سے سامان تیار کر کے رکھتا، پہلے سے بیگ بنا لیتا۔ اب تو آخر ٹائم میں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح موت، اس کی گاڑی بھی کھڑی ہے، جو موت کی گاڑی ہے نا وہ بھی انتظار میں ہے، اس کے بھی ایک ٹائم فکس ہے بندے کا۔ اور قرآن نے کہا، رسول پاک نے فرمایا کہ وہ ٹائم تم سے چھپا لیا گیا، بس تم تیار رہو۔ جیسا اگر کسی بندے کو کہہ دیا جائے، یہ دنیا کی محبت ہے نا، دنیا کی محبت، انسان، یہ جو میں آپ کے سامنے اکثر قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہوں کہ الہاکم التکاثر، اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں دنیا کی کثرت نے، دنیا کی رنگینیوں نے جو ہے وہ کھیل کود میں مبتلا کر دیا۔ آج تم بھول چکے ساری چیزیں، کہ اگر کسی کو بول دے کہ بھائی تم تیار رہنا، تمہارا کسی بھی ٹائم ویزا لگ جائے گا امریکہ کا، اور تمہیں کام ملنے والا، میں نے بات کر لیے کام پکا، اچھا پکا فائنل، بس تم پاسپورٹ تیار رکھو، بلکہ ویزا بھی لگا کے رکھو، اور جیسے ہی وہاں سے بات ہو جائے گی جانے کی، بس تمہیں کسی بھی ٹائم جانا پڑ جائے گا، تم تیار رہنا۔ تو بندہ خواہ بھی تیار رہے گا کہ مجھے جانا ہوگا، وہ بیگ تیار کر کے رکھے گا تاکہ جیسے اس کو کہا جائے فوراً نکل پڑے۔ تو موت کیا اتنی آسان ہے، اور آخرت جس کی جو مدت ہے، جس کا ٹائم ہے، مرنے کے بعد کا جو ٹائم ہے، وہ ٹائم کوئی 60 سال کا نہیں ہے،
جو دنیا کی زندگی کا تو ٹائم ہے نا، اس کا ایک ٹائم ہے، 50 سال 60 سال 70 80 سال 100 سال، بندے کی زندگی کا ایک ٹائم مقرر ہے، اتنا ٹائم گزار کر وہ چلا جائے گا، ایک دوسری زندگی کی طرف جائے گا، موت کے بعد کی زندگی۔ اور اس زندگی کا جو دورانیہ ہے، اس کا جو ٹائم ہے، وہ ٹائم 1 لاکھ سال نہیں ہے، وہ 2 لاکھ سال نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس سے اندازہ لگائیں، صرف جو ہے وہ قیامت کا جو ایک دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یعنی آپ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال جہاں رہنا ہے، کیا وہاں کے لیے بھی کوئی تیاری ہے؟ آج تو اپنے طاقت کے نشے میں، دولت کے نشے میں اور جوانی کے نشے میں دھوت انسان، منزل کا پتہ نہیں ہے، بے منزل چلے جا رہا، صبح بھی کر رہا، شام بھی کر رہا، رات بھی گزار رہا، دن بھی گزار رہا، پتہ نہیں ہے کہاں سے جانا ہے، اور اچانک موت آ کر اسے دبوچ لیتی ہے اور ایک لمبی زندگی کے لیے اس کو لے کر چلی جاتی ہے۔ اور اب اس زندگی کے لیے اگر اس کو تیاری کی ہوگی دنیا میں رہ کر، تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کو عطا فرمائے گا۔ اگر دنیا میں اسی کو تیاری نہیں کی، جیسے کہ ہم نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو جن کو دنیا میں ٹائم مل چکا تھا کہ وہ توبہ کر لیتے، وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے، دوسرے کے جنازوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو یاد کرتے کہ ایک دن میرا بھی جنازہ تیار ہوگا، ان سب چیزوں کو جان لیتے، اتنا ٹائم ملنے کے باوجود انہوں نے تیاری نہیں کی، توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کے وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اور جب پوچھیں گے وہ، یہ اللہ تو نے ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ فرمائے گا یاد کرو، تمہارے سامنے ہمارے حکم آیا کرتے تھے، ہمارا حکم بیان ہوتا تھا، تم نے ہمارے احکامات کو بھلا دیا،